جب جبران ناصر کو اغوا کیا ان نے، تو ہر طبقے سے، ہر بندے سے، ہر کمیونٹی سے آواز نکلی کہ اس کو رہا کرو، یہ ظلم کیا ہے، کڈنیپنگ کیا ہے، واپس چھوڑو اس کو۔ جب جبران ناصر رہا ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کچھ لوگوں نے جو کہ جبران ناصر کے لیے آواز اٹھائی تھی، ان لوگوں نے عمران ریاض خان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اتنی ہی زور سے، اتنے ہی جوش سے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آواز اٹھائی ہوگی لیکن ہمیں وہ ولولہ نظر نہیں آیا، جبکہ عمران ریاض تو زیادہ عرصے سے اغوا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو ان لوگوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یار اس وجہ سے ہم نے جبران ناصر کے لیے اتنی سخت آواز آپ نے نکلتے ہوئے دیکھی ہر جگہ سے، اور عمران ریاض کے لیے نہیں نکلی۔ اور مجھے ایک جواب ایک بندی کا نظر آیا جو کہ بڑا اچھا اور پکا جواب مجھے لگا بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ اس جواب کو ایڈریس کرتے ہیں۔ جواب لکھا تھا کہ جبران ناصر ہیز ورک ٹو امپاور دا پیپل اینڈ عمران ریاض ہیز ورک ٹو امپاور دا اسٹیٹ۔ جبران ناصر نے جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو طاقتور بنایا، اور عمران ریاض خان نے اپنے سارے کام میں، اپنے کریئر میں، جو حکومت ہے، جو اسٹیٹ ہے، جو ریاست ہے، بلکہ حکومت نہیں ریاست ہے، اس کو طاقتور بنایا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو جبران ناصر نے چونکہ کمزور لوگوں کو طاقتور بنایا تھا، یا اپنی کمیونٹی جو بھی اس کے لوگ تھے ان کو طاقتور بنایا تھا، تو وہ اس کے لیے ان سب لوگوں نے نکل کے جبران ناصر کے لیے آواز نکالی، جو کہ بالکل سچی بات ہے۔ جبران ناصر بہت زبردست، بہت محنتی، اصولوں کا پابند ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہے، اور اس نے واقعی میں اپنی کمیونٹی کو اٹھایا، اپنی، اور اسی کمیونٹی کون؟ معاشرے کے کمزور لوگ۔ اور اس لیے وہ لوگ، جب جبران ناصر پکڑا گیا تو وہ لوگ اس کے نکلے اس کی سپورٹ میں۔ عمران ریاض نے اپنی کمیونٹی کو ڈس امپاور کیا ہوا تھا، اس نے اپنی کمیونٹی کو طاقتور نہیں بنایا ہوا تھا، اس نے اپنی کمیونٹی سے طاقت چھینی ہے بلکہ، اور ریاست کو دی ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ عمران ریاض نے کا ایک لمبا صحافتی کریئر ہے، اور اس کریئر میں یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں کہ عمران ریاض نے کئی دفعہ ایسی باتیں کی ہیں، ایسے کازز کو سپورٹ کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کو سپورٹ کیا ہے جس سے کچھ کمیونٹیز کی امپاورمنٹ کم ہوئی ہے، کمیونٹیز ہارم ہوئی ہیں ان باتوں سے، ان سٹانسز سے جو کہ عمران ریاض نے لیے ہیں۔ لیکن عمران ریاض نے اپنی کمیونٹی کے لیے، عام بندے کے لیے کے حق میں بھی آواز اٹھائی ہے، اور اپنے لوگوں کو امپاور بھی کیے۔ مثال کے طور پر پچھلے ایک سال میں جب عمران ریاض جس اسٹیٹ کا سپورٹر تھا، جس ریاست کا سپورٹر تھا، اس ریاست کا ایک ستون گرا، رائٹ، یہ میں آپ کا جو نظریہ دیکھنے کا، میں اس سے دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان اس اسٹیٹ کا ایک ٹول تھا نا آپ کی نظر میں۔ میرا اوپینین اس سے ڈفرینٹ ہے، لیکن میں آپ کی بات سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جب وہ ہٹا تو پھر عمران ریاض suddenly found himself at the other side of the state, right؟ وہ ریاست کے خلاف اپنے آپ کو اس نے دیکھا، تو وہاں پر عمران ریاض کے پاس دو راستے تھے۔ وہ چاہتا تو ابھی بھی ریاست کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، یہ جو ایک پلر ریاست کا گر گیا تھا، اس کو چھوڑتا اور دوسرے پلر سے جھپٹ جاتا، اداروں کی سپورٹ شروع کر دیتا، اداروں کے حق میں بات شروع کر دیتا، رائٹ؟ اور بہت سارے لوگوں نے یہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک جو اسپیکٹرم کا اینڈ ہے، اس پہ آپ کو نظر آئیں گے طلعت حسین جیسے لوگ، شامی صاحب جیسے لوگ، جن نے دے بیکیم ٹوٹل شیلز فار دا اسٹیٹ، رائٹ؟ ان نے بالکل اپنے تمام اصولوں کو چھوڑ کے ان نے یہ جو ٹیکٹکس ہیں، اغوا کرنا وغیرہ، ان کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، ان میں سے کئی لوگوں نے، اور اس ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے طریقے ڈھونڈنا شروع ہو گئے وہ لوگ۔ دوسرے اسپیکٹرم کے اینڈ پہ آپ کو لوگ ملیں گے ارشد شریف جیسے، جو کہ اس کے خلاف شروع سے کھڑے ہو گئے اور اپنی جان دے دی۔ بیچ میں آپ کو کہیں عمران ریاض ملے گا،
وہ چاہتا تو دوسری طرف بھی پلٹی مار سکتا تھا، لیکن اس نے وہ پلٹی نہیں ماری۔ شاید آپ کہیں کہ نہیں دیکھو اس کی ایگو اتنی بڑی ہو گئی تھی اور عمران خان سے اتنی کنیکٹ ہو گئی تھی کہ اس کی ایگو نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنا سر جھکا دے۔ دراصل سچائی میں یہ سارے عنصر شامل ہوتے ہیں۔ کچھ اس میں عنصر ایگو کا بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اتنا عرصہ ایک بات کی، آپ کو کوئی بندہ کہہ رہا ہے دوسری بات کمپلیٹ چینج کرو، آپ کی ایگو نہیں مانے گی کہ یار میں کیوں اپنی بات چینج کروں، چاہے آپ کے پرنسپل مانے یا نہ مانے۔ لیکن اس نے بہت کڑا امتحان اس کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس نے ارشد شریف کی ڈیتھ کو دیکھا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ اس کے آس پاس لوگوں کو کیسے اغوا کیا جا رہا ہے، اس کے اپنے فیملی کے بزنسز وغیرہ بند ہو رہے تھے، اس کی فیملی ہراس ہو رہی تھی، لوگ ارد گرد اس کے گھر کے باہر گھوم رہے تھے 24 گھنٹے، تنگ کر رہے تھے۔ یہ تمام آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں۔ تو اگر وہ کھڑا ہوا اس سب کے خلاف تو اس نے کافی ڈینجر کے سامنے وہ اس طرح کھڑا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ نہیں میں کھڑا ہو گیا ہوں کسی سچی بات کے لیے، ٹھیک، اور اب میں ادھر سے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تب وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ کمیونٹی کون؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یار کوئی بھی بندہ آپ کو کل اٹھ کے آپ کو بھیڑ بکری سمجھتے ہوئے کوئی کسی اور لائن پہ چلانے کی کوشش کرے، آپ اس کے سامنے مت کھڑا ہو۔ اگر آپ کسی بات کے لیے پہلے کھڑے ہو گئے ہو، مشکل ٹائم آتا ہے، آپ اس کے لیے کھڑے رہو۔ یہ اس کمیونٹی کا میں بھی ممبر ہوں، اس کمیونٹی کے بہت سارے ممبر ہیں۔ تو ہم سب کو اس نے تب امپاور کیا تھا، مشکل ٹائم پہ وہ کھڑا ہوا تھا اور صحیح بات کے لیے کھڑا ہوا تھا، خطرے کو دیکھتے ہوئے اپنی جان کے خطرے کے سامنے بھی۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کی کہ کیونکہ اس نے ہمیشہ اسٹیٹ کو ڈس امپاور کیا تھا، اس نے ہمیشہ لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کو ڈس امپاور کیا تھا، کمزور بنایا تھا، اور ریاست کو مضبوط بنایا تھا، اسٹیٹ کو اس نے امپاور کیا تھا، اس لیے کوئی اس کے لیے باہر نہیں آ سکا جس طرح سے جبران ناصر کے لوگ باہر آئے۔ یہاں میں اختلاف کروں گا کہ عمران ریاض کے لیے لوگ اسی طریقے سے، اسی جذبے سے بھی باہر نکلے جس جذبے سے وہ جبران ناصر کے لیے نکلے تھے۔ جبران ناصر کے لیے جو 1-2 دن میں آواز اٹھی، وہ شاید آپ کے سرکل میں بہت بڑی آواز ہو، اور وہ تھی بہت بڑی آواز، ہر سرکل میں بڑی آواز تھی، لیکن عمران ریاض کے لیے پچھلے 22 دن سے آواز اتنی یا اس سے زیادہ اٹھ رہی ہے۔ عمران ریاض ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے پچھلے 22 دن سے، جتنے دن وہ قید رہا ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور یہ ٹرینڈ پیسے دے کے نہیں لوگ کروا رہے، یہ ٹرینڈ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض ان کی آواز بنا۔ شاید آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ کی آواز بنا، ایک بہت بڑی کمیونٹی کا وہ آواز بنا، لیکن پھر آپ شاید کہیں کہ لیکن جبران ناصر کو پھر کیوں نے چھوڑ دیا، اور اسے کیوں نہیں چھوڑے اگر اسی طرح لوگ آواز نکال رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جو دشمن ہے وہ ایکچولی ریاست ہے نا، وہ بہت سخت قسم کا، بہت ٹف قسم کی اپوزیشن ہے جس کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جبران ناصر کو ان نے کیوں اٹھایا؟ ان نے تب اٹھایا جب اس نے، مطلب اس سے پہلے جبران ناصر کو اس طرح اغوا تو نہیں کیا نا کبھی ان نے کب کیا؟ کیونکہ اس نے اس معاملے میں آواز اٹھائی۔ تو اتنے بڑے مگرمچھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے عمران ریاض ٹائپ لوگوں نے، اور کس وجہ سے انہیں جبران ناصر کو چھوڑ دیا اور عمران ریاض کو نہیں چھوڑا؟ اس لیے کیونکہ جبران ناصر سے شور زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ جو لبرل کمیونٹی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، وہ بھی بہت ساری آواز نکالتے ہیں اس کے لیے، غریب بھی نکالتے ہیں لیکن پڑھے لکھے لوگ بھی بہت نکالتے ہیں، اور پڑھے لکھے سے میں مراد جو بڑی ایلیٹ کلاس ہے، اور عمران ریاض کے لیے شاید اتنے لوگ آواز نہیں اٹھاتے۔ یہ جو ایلیٹ کلاس کی آواز ہوتی ہے نا، یہ بڑی نوئسنس ہوتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ ان کی آواز پوری دنیا میں پھیلتی ہے، کیونکہ دنیا کے جو اشرفیہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی فوکس آ جاتا ہے۔ عمران ریاض کے لیے شاید اس ایلیٹ کلاس کی اس طرح سے آواز نہیں نکل رہی۔ جبران ناصر کو رکھ کے شور زیادہ پڑتا ہے، اور جبران ناصر سے ان کو جینون کوئی وہ نہیں ہے کہ خطرہ، کہ اسٹیٹ کو کوئی خطرہ ہو جائے گا، وہ خطرہ ان کو جبران ناصر سے نہیں ہے۔ وہ خطرہ ان کو ہے عمران خان سے، جینون خطرہ، اور چونکہ عمران ریاض بہت بڑھ چڑھ کے میسز میں پاپولر ہے، عمران خان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی سامنے رکھتا ہے، اس لیے ان کو عمران ریاض سے جینون خطرہ ہے، اپنا ایگزسٹینشیل خطرہ ہے کہ ہم ختم ہو جائیں۔ اس لیے لوگ تو بہت نکلے عمران ریاض کے لیے، اور صرف مجھ جیسے آپ جیسے عام لوگ نہیں، جرنلسٹ کمیونٹی، اس کی اپنی کمیونٹی ہے، وہ ہر پیشی بھگتا رہے ہیں۔ آپ اگر صدیق جان کے ولاگز دیکھیں آپ کا دل ٹوٹے گا، کیسے وہ ہر پیشی میں جاتا ہے، اور اس کے ساتھ باقی
جرنلسٹ اور وکلا جاتے ہیں اور ججوں سے ان کو نہیں انصاف مل رہا، تو اس کمیونٹی میں بھی اس کی لگاتار آواز نکل رہی ہے. لیکن اتنی تمام آوازوں کے باوجود اس کو چھڑوا نہیں پا رہے کیونکہ اس وقت وہ اسٹیٹ کے لیے ایک ایکچوئل خطرہ بنا ہوا ہے، جیسے جبران ناصر نہیں بنا تھا. جبران ناصر کے کام میں، اس کی محنت میں، اس کے اصولوں میں، اس کی نیت میں بالکل کوئی سوال نہیں اٹھا رہا. میں کوئی نہیں ہوتا جبران ناصر کی اتنی بڑی اسٹرگل کے سامنے اس پہ کویشچن اٹھانے کے لیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اسٹرگل ہے وہ ریاست کے لیے ایگزسٹینشیل اسٹرگل نہیں ہے. وہ ریاست کو چیلنج نہیں کرتی جس طرح عمران خان کرتا ہے یا جس طرح عمران ریاض کی باتیں کر رہی ہیں ابھی. اس لیے ان کو نہیں چھوڑا. پہلی بات، عمران ریاض نے اپنی کمیونٹی کو صرف ڈس امپاور نہیں کیا، اس نے کبھی کیا بھی ہے، پر اس نے اہم موقعوں پر جب وقت مشکل آیا تب اس نے اپنی کمیونٹی کو امپاور بھی کیا. اور اس وجہ سے یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے باہر نہیں آ سکا جس طرح وہ جبران ناصر کے لیے باہر نہیں ہے. لوگ آئے اسی طرح باہر، لیکن اس کا اثر اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت وہ ریاست کے لیے جینون خطرہ ہے اور جبران ناصر جینون خطرہ نہیں ہے، اس لیے وہ اثر نہیں ہوا، اس طرح کی ریز نہیں ہوئی. تو بہت بڑی کمیونٹی باہر نکلی ہے، لیکن شاید جن سرکلز میں آپ ہوتے ہو شاید وہ سرکلز اس طرح سے اس جوش اور جذبے سے باہر نہیں نکلے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ جبران ناصر سے تو واقف ہیں گہری طور پہ، عمران ریاض سے اس طرح واقف نہیں ہیں. میں نے چونکہ اس کو اتنا لمبا عرصہ فالو اپ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی بھی کمیونٹی میں ہوتے ہیں، کسی بھی پریکٹس میں ہوتے ہو نا، تو اس پریکٹس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اس پریکٹس کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں جو کہ آپ اس پریکٹس میں بڑے ہو کے سیکھتے ہو، رائٹ؟ کوئی باہر سے آ کے ایسے نہیں سیکھ سکتا. تو میں تو جانتا ہوں نا عمران ریاض کو اتنا عرصہ سننے کے بعد کب وہ زیادہ ہی اپنے دماغ میں پھرا ہوتا ہے، زیادہ ہی ایگوئسٹک ہو رہا ہے، کب وہ کام کی بات کر رہا ہے، کب وہ ایسے ٹائم پاس کر رہا ہے. یہ تو میں نے تو سیکھا ہے سب اس کو سن کے نا، پر آپ نے تو وہ سب باتیں نہیں سیکھی نہیں، تو اس لیے آپ ان چیزوں کو پہچان نہیں پا رہے. تو اس لیے شاید آپ کی جو پرٹیکولر کمیونٹی ہے وہ اس طرح سے باہر نکلی، رائٹ؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنی کمیونٹی کو ڈس امپاور کیا اور اسٹیٹ کو امپاور کیا. اس نے اپنی کمیونٹی کو امپاور بھی کیا اور مشکل ٹائم پہ کیا. لوگ اس کے لیے اسی طرح سے باہر نکلے جس طرح سے لوگ نکلے باہر جبران ناصر کے لیے، اور زیادہ لوگ باہر نکلے. لیکن اس کا رزلٹ اس لیے نہیں آ رہا کہ جو دشمن ہے وہ اسٹیٹ ہے، اور اس وقت اسٹیٹ کا جو اصلی دشمن ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران ریاض کی باتیں ہیں. جبران ناصر کی باتیں اس طرح اسٹیٹ کی دشمن نہیں ہے. اور آپ کو اسے لگتا ہے کہ کوئی بندہ اس طرح سے جبران ناصر کے لیے باہر نہیں نکلا، اس طرح سے عمران ریاض کے لیے باہر نکلے جس طرح جبران ناصر کے لیے باہر نکلے، کیونکہ آپ کی جو کمیونٹی ہے، جو آپ کی کمیونٹی، آپ کی اسپیسیفک کمیونٹی سے لوگ اس طرح باہر نہیں نکلے، اور اس لیے کہ عمران ریاض کے کام سے پوری طرح واقف نہیں ہے. جبکہ آپ کی بات میں بھی سچائی ہے، میں اس بات کو سے اتفاق کر چکا ہوں کہ عمران ریاض نے بھی ایسی باتیں کئی دفعہ کی ہیں جو کہ کئی کمیونٹیز کو ڈس امپاور بھی کرتی ہیں. یہ بات صحیح ہے، لیکن امپاور بھی کرتی ہیں. اچھا، میں یہ باتیں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی عمران ریاض کے حق میں اور جوش کے ساتھ باہر نکلیں. دیکھیں، میں نہیں یہ بات ایکسپیکٹ کر رہا کہ آپ اسی جوش اور ولولے سے نکلیں گے جس طرح صدیق جان نکلتا ہے یا پھر کوئی مجھ جیسا بندہ اس آواز اٹھاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کا کنیکشن لمبا ہے اس کے ساتھ وغیرہ. ایسے ہی ہوتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ جتنا آپ کمیونٹی کو دیتے ہو اتنا ہی آپ کو واپس ملتا ہے وغیرہ. ہم اس کے ساتھ لمبے عرصے سے کنیکٹڈ ہیں، ہمیں وہ زیادہ دے رہا ہے تو ہم اس کے حق میں زیادہ نکلیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ ایٹ لیسٹ غور کریں کہ آپ مزید پیشن کے ساتھ یا آپ مزید اس بات پہ ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو کوئی وجہ مل رہی ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے آپ اس کے لیے زیادہ آواز نکالنے کا سوچ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ زور سے اس کے لیے آواز نکالیں گے نا ابھی، تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ کا کوئی کاز اٹھے گا نا، تو یہ بہت بڑی جو عوام ہے نا، اس کا ایک ٹھیک ٹھاک پورشن آپ کے لیے بھی جان مار کے آواز نکالے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. سب لوگ نہیں نکالیں گے، زیادہ تر لوگ بھی نکالیں گے، کیونکہ لوگ بھول جائیں گے، لوگ اپنی باتوں میں لگ جائیں گے، اور ان کو بھی مزہ آئے گا. جب ان کو مزہ آئے گا نا کہ عورتوں کی کوئی کسی حق کو پہ ایسے ڈنڈے مار کے تو اپنے آپ کو بیٹر فیل کروانا، وہ پھر سے وہ کام کریں گے. لوگ ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں اس کمیونٹی میں شامل، اور وہ اپنے پرانے حرکتوں پہ واپس جائیں گے.
لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو سائزیبل ایریا ہے نا، اس سائزیبل سیکشن ہے نا اس آبادی کا، جو عمران ریاض کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ کہے گی نہیں یار ان نے ہمارے بارے میں نا بڑی زور سے آواز نکالی تھی، ہمیں ان کی اب مخالفت کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچنا چاہیے. یہ موقع ہے آپ کے پاس، یہ موقع ہے آپ کے پاس اصل میں، کیونکہ دیکھیں عمران ریاض کو جو اکنامک کلاس، جو کلچرل کلاس، جو سوشل کلاس سپورٹ کرتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ بہت الگ لوگ ہیں، آپ ہم جیسے بہت سارے لوگوں کی سوشل کلاس سے. تو ان دونوں کے درمیان کنیکشن بنانے کا یہ موقع ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سچا موقع ہے، اور یہ موقع آپ سب کو بھی لینا چاہیے. بس اتنی سی بات میں رکھنی تھی. میری بات سننے کا بہت بہت شکریہ.